تقریباً پوری دنیا میں کرفیو نافذ ہو چکا ہے، کئی ملک مکمل لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، کئی کافی حد تک لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف ابھی تک کسی نے توجہ نہیں دی، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جنہوں نے الومناٹی کو، فری میسنری کو پڑھا ہوگا یا اس کے بارے میں تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہوں گے، جو مجھے نظر آ رہا ہے امریکہ بغیر کسی جنگ کے نیو ورلڈ آرڈر ہم پہ مسلط کرنے جا رہا ہے۔ اور اس وقت جو 5-7 مین چودھری ہیں، 5 چودھری تو وہ جو کہ اقوام متحدہ میں ویٹو کا اختیار رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی گیم جو کہ پہلے چل رہی تھی، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ رشیا اور چائنا مسلم بلاک کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ترکی کو ساتھ ملا کے، ایران کو ملا کے، پاکستان کو ساتھ ملا کے۔ پیوٹن جو رشین پریزیڈنٹ ہے، اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تک گیا، اور ایک بہت بڑا ان کا آپس میں بھی کافی زیادہ اختلافات چل رہے ہوتے ہیں۔ کرسچینٹی میں بھی جو مختلف ممالک ہیں، برٹشرز ہیں تو ان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، امریکنز ہیں تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، رشینز ہیں تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، اٹلی والے ہیں تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ان کے پروٹیسٹنٹ، کیتھولک اینڈ آرتھوڈاکس، تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کو یہ کرسچن نہیں مانتے، کافر مانتے ہیں، ان کے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ خیر، رشیا اور چائنا کو آن بورڈ لے رہا تھا تمام مسلم کنٹریز کو، اور یہاں تک بات چل رہی تھی کہ ایک اور اقوام متحدہ بنانے کی بات کی جائے، کیونکہ امریکہ جس طریقے سے پوری دنیا پہ اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں توڑنا ہوگا۔ لیکن اب کرونا وائرس آیا تو کیونکہ اقوام متحدہ میں امریکہ کا ایک اچھا اثر و رسوخ ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک میں بھی اچھا اثر و رسوخ ہے، کبھی ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے امریکہ کو کتنے قرضے دیے ہوئے، حالانکہ امریکہ چنگا بھلا مقروض ہے، لیکن IMF اور ورلڈ بینک جب قرضے کسی دوسرے ملک کو دیتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو امریکہ اٹھاتا ہے۔ اب کیونکہ جتنی بھی غریب ممالک ہیں ان کو قرضے دیے جائیں گے، قرضے دینے کے علاوہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ایئر لائنز جتنی بھی ہیں وہ قرضوں میں ڈوب جائیں گی، وہ ایک خلفشار کا شکار ہوں گی، بد نظمی کا شکار ہوں گی۔ ظاہر ہے ان کے امپلائز ہیں، ان کو انہیں پے کرنا ہوتا ہے، اور جن ایئرپورٹس پہ ان کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں وہاں انہیں پے کرنا پڑتا ہے، ٹیکسز ان کے الگ ہوتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ کئی ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے رک گئیں، ان کو نقصان۔ آئل کی پرائسز میں چنگا بھلا فرق آنا شروع ہو چکا، عرب سٹیٹس کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، سب سے زیادہ سعودی عرب اس کا نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس کا سارا زر مبادلہ جو تھا وہ اسے حج اور عمرے سے اسے ملتا تھا، جو لوگ وہاں پر آتے تھے، ویزے کے پیسے الگ ہیں، رہائش کے پیسے الگ ہیں، وہاں پر جو چیزیں لانا، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے پروڈکٹس ہیں اس کے پیسے الگ ہیں۔ تو آہستہ آہستہ امریکہ قرضے دینا شروع کرے گا غریب ممالک کو، اور وہ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کوئی کسی کو قرضے دیتا ہے تو وہ پھر اس کے بچوں کو مار کے چلا جائے ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں یا کرنل جوزف کی صورت میں، وہ پوچھ نہیں سکتے آگے سے۔ کوئی کسی کو قرضے دیتا ہے تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے عافیہ صدیقی کی صورت میں، تو وہ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی بات چل رہی ہے، وہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ابھی اقوام متحدہ سے کئی اس طرح کی قراردادیں منظور کروائی جائیں گی اس وائرس کی آڑ میں آ کے، کہ جناب جن ممالک میں یہ وائرس پھیلا، اور یہ چائنا کی وجہ سے پھیلا ہے، ٹرمپ نے اس کو نام بھی دے دیا تھا اپنی کچھ تقاریر میں کہ چائنیز وائرس ہے، کرونا وائرس کو کہا گیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ سینکشنز لگانا شروع کریں گے چائنا پہ۔ خیر چائنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس نے وقت بھی کہہ دیا کہ جی امریکہ نے پھیلایا، ووہان میں ان کے کچھ ایمبیسی میں بندے تھے یا کچھ ان کے آرمی کے بندے تھے، ان لوگوں نے پھیلایا تاکہ اس سے پہلے کہ امریکہ سینکشنز لگائے تو چائنا اسے اوور کم کر سکے یا اپنا کیس اسٹرانگلی لڑ سکے۔ لیکن پھر بھی امریکہ ہیز اے ویری اسٹرانگ لابی۔ انڈیا جیسی ایک بڑی اکانومی نہ بھی ہو تو انڈیا ایک بہت زیادہ مین پاور رکھنے والا ملک ہے، ہر ملک میں اس کا مزدور طبقہ کام کرتا ہے، 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے درمیان اس کی آبادی ہے،
تو ظاہر ہے انڈیا کی ایک اپنی سے ہوتی ہے، انڈیا اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اس کے ساتھ ہے. تو یہ ساری کنڈیشنز جو نظر آ رہی ہیں، اس میں امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. پروموشن زیادہ اسرائیل کو دی جا رہی ہے کہ ویکسین جو بنائی ہے کرونا وائرس کے کیور کے لیے وہ اسرائیل نے بنائی ہے. لیٹ سے اگر تو یہ بایولوجیکل وار ہے اور امپوز کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، پھر تو اس کا جو کیور ہے وہ پہلے سے دیکھ لیا گیا ہوگا. اور اس میں بھی کئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سوال جنم لیتے کہ اگر کیور تھا امریکہ کے پاس تو امریکہ میں اموات کیوں ہوئیں؟ اب مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ تو یہ دیکھیں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے چوری کرنی ہوتی ہے اور پورے محلے میں چوری کرنی ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی بچنا ہوتا ہے کہ یار کہ میرا نام نہ آئے، تو آپ اپنے گھر کے بھی 2-4 میز چوری کروا دیتے ہیں. تو امریکہ نے اسی طرح کی حرکت کی ہے اور اپنے کچھ ایسے عام سے لوگ مروا کے وہ سارا ملبہ چائنا پہ گرائے گا. یہ وائرس کو ختم ہونے دیں. آپ دیکھیے گا جس طریقے کی سینکشنز لگیں گی، اکنامکلی چائنا کو ڈبونے کی بات کی جائے گی، اور اس کے بعد کیونکہ امریکہ کے مقابلے میں اگر کوئی اقوام متحدہ میں ایک مؤثر آواز رکھتا تھا، ویٹو پار بھی تھا چائنا کے پاس، یہ اختیار تھا، تو وہ چائنا کرتا تھا. اور پاکستان کو بھی کئی معاملوں میں، کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ پاکستان سے، وہ ہماری پھوپھی کا بچہ تو نہیں ہے، لیکن اس انٹرسٹ سی پیک کی وجہ سے ہمیں سی پیک سے اتنا فائدہ نہیں جتنا چائنا کو فائدہ ہے. میں بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے اگینسٹ ہوں، فیور میں ہوں. اکنامکلی ہم بہتر ہو سکتے ہیں، 100 معاملات ہوں گے، لیکن چائنا کو اس سے ہماری نسبت 100 گنا زیادہ فائدہ ہے. جو روٹ اسے ڈبل ٹرپل میں پڑ رہا تھا، وہ روٹ ڈائریکٹ اسے مڈل ایسٹ اسٹیٹس میں اور پھر تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان میں جاتے جاتے پڑے گا، اور ڈائریکٹ روٹ اسے مل رہا ہے. ایک آسان طریقہ اسے مل رہا ہے پوری دنیا میں انگریس کرنے کا، پوری دنیا کے ساتھ ایسیس حاصل کرنے کا. تو چائنا اکثر معاملوں میں، ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں، لونز کے معاملے میں، دہشت گردی کے معاملات میں، جب ہم پہ کسی قسم کا پریشر ڈلتا تھا تو چائنا سے ہم کئی چیزیں ویٹو کروا دیا کرتے تھے. مسعود اظہر کے معاملے میں ہم نے اکثر ویٹو کروایا، حافظ سعید کے معاملے میں سپورٹ لینے کی کوشش کی. لیکن ابھی جس طرح کی سینکشنز لگ رہی ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے بعد، یہ ساری چیزیں کنٹرول میں جا رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسرا بلاک ہے، رشین بلاک، چائنیز بلاک، اور جو مسلم ممالک کا بلاک ہے جو تھوڑا سا سعودی بادشاہوں سے ناراض تھا، وہ کیا رول پلے کرے گا؟ کیا وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیا پالیسی میکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ایک طرف کرونا وائرس کی زد میں جب پوری دنیا آ گئی، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے، تو اسی دوران کل یسٹرڈے، گزشتہ روز، ان لوگوں نے، اسرائیل نے 350 گھروں کو تباہ کیا ویسٹ بینک والی سائٹ پہ. فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا. بچے زیادہ ادھر معصوم بچے رہتے تھے، وہ سارے بے گھر ہو گئے. وہ گھروں کو تباہ کیا، کئی مطلب چیزیں، کئی لوگوں کو شہید کیا گیا. پھر ظلم بربریت انہوں نے شروع کی، لیکن دنیا کی توجہ ادھر نہیں جا رہی، کیونکہ ساری دنیا نفسی نفسی والا عالم وہاں برپا ہوا ہے. تو ایسی آڑ میں بہت ممالک بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسے موقع پہ انڈیا کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور کوئی آواز مسلمانوں کے حق میں پہلے بھی ریز اتنی کوئی خاص مؤثر آواز نہیں ہوتی تھی، لیکن میڈیا کی حد تک ہو جاتی تھی. اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتی کہ سارے لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہیں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ، کیا ہمارے پاس ایسے پالیسی میکرز موجود ہیں، کیا ہمارے پاس ایسے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو صرف سرینا ہوٹل میں یا میریٹ میں یا پرل کانٹیننٹل میں بیٹھ کے کانفرنسز نہ کروائیں، جو صرف وہاں فوٹو سیشنز نہ لیں، جو صرف نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی تصویریں نہ لیں، وہ عملی طور پہ بھی کوئی ایسی پلاننگ کر کے، کوئی پالیسی میکنگ کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں، جو ہمارے خلاف سوچا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی، اور پھر ہمارے سمپتھائزرز کے خلاف جنہیں ہمارے ساتھ انٹرسٹ ہے، ان کے خلاف جو سوچا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم کاؤنٹر کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارے بڑوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جب یہ وائرس کا سلسلہ ختم ہوگا تو یہ چیزیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے بہت اگینسٹ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.